قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اتنے کفار تھے. کیا آپ نے کبھی آپ کو تعجب ہوا ہے, سرپرائز ہوا ہے آپ کو یہ سوچ کر کہ کسی بھی کافر کا نام قرآن کے اندر نہیں ہے, ایک دو کو چھوڑ کے, وہ بھی پریڈکشن تھی اس لیے کہ اس میں نبوت کی دلیل تھی, کافروں کا نام نہیں ہے. اچھا پتہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کیوں؟ تھی, یاد رکھیں, اللہ نے کبھی بھی اس تقدیر کو یا اس علم کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا جو ان کے لیے آزمائش کا باعث بن سکے. مثال کے طور پر موت کا نالج ہونا. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ اتنے دنوں میں اس وقت اس طرح مرو گے, آپ کا جینا حرام ہو جائے گا. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ لوگوں کے دلوں کا راز, کہ آپ کی وائف آپ کے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں, آپ کے پیرنٹس آپ کے اوریجنل ہیں کہ نہیں, آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ وجہ ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کو مخفی رکھا انٹینشلی, اس کا پلان. کیوں؟ کیونکہ لوگ سروائیو کر سکیں اور اس میں چیلنجنگ پوزیشن رہے. ہیلو مفتی جی کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک. ہیلو عامر بھائی کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک پیارے بھائی, آپ سنائیں. بس میں بھی بڑھیا بھائی. مجھے ایک سوال تھا اسلام پہ. آپ سناتنی بھائی ہیں ہمارے؟ نہیں جی میں سناتنی نہیں ہوں. آپ کرسچن ہیں, ایتھیسٹ ہیں, اگنوسٹک, کیا ہیں؟ سر میں ایتھیسٹ ہوں. ٹھیک ہے ایتھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, کر لیں. جی. جی میرا سوال ہے کہ کیا اسلام میں فری ول کی کوئی جگہ ہے؟ اسلام میں فری ول, اسلام ہی میں فری ول کی جگہ ہے. یہ تو حضرت بہت بار آپ بھی ڈسکس کر چکے ہیں, تو بہت مرتبہ اس کا جواب دیا ہم نے. لیکن ایک بخاری میں حدیث آتی ہے جو کہتی ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے جو وہ ایمان آئے گا, اس کا نہیں آئے گا, خدا کا, کریٹر کا مرے گا. کسی چیز کو جاننا اور اچھی طریقے سے جاننا اس کی فری ول کو سلب نہیں کرتا, اس کی فری ول کو ختم نہیں کرتا. یہ تو بہت, اس پر میری ویڈیو بھی, آپ اس کو ڈالیں گے نا, میرا نام ڈالیں گے اور فری ول, تو اس پر آ جائے گا. اچھا تو جیسے فری ول ہوتی ہے اپنی, فری ول کا کانسیپٹ ایسا ہوتا ہے کہ a person should have an option to change the things in past. ٹھیک ہے نا, مطلب کہ وہ اگر چاہتا تو things could have been happened another way, right? نہیں, اس کی نہیں, This یہ is نہیں the ہوتی. free will definition نہیں ہی ہے نہیں, بھائی. کدھر ہے؟ میں آکسفورڈ سے دکھا دیتا ہوں آپ کو, چلے. نہیں, آپ یہ کریں کہ فری ول کا مطلب ہے کہ پاسٹ میں مثلا اس نے چوری کی, وہ اگر چاہتا تو چوری نہ کرتا, یہ مطلب ہوا نا. بالکل ایگزیکٹلی, دیٹ از فری ول. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. نہیں, کانسیکوینسز چینج, ایگری ٹھیک ہے کرتے ہیں کہ چلیں. نہیں کرتے آپ؟ نہیں اگر چلیں, ان مفتی کی صاحب بات کر مکمل لیں کر لیں. گے, ٹھیک ہے, اپنی بات رکھ لیجیے. جی جی. نہیں اب اگر آپ بول دیں کہ یہ فری ول نہیں ہے تو پھر میں بات آگے کیسے کروں گا؟ نہیں دیٹس فائن, نہیں, آپ اپنی بات مکمل کریں. جی آپ کر لیں. میں اور میری بات سن لیں ذرا پنیت بھائی, میں اور طریقے سے چیز کو لینے لگا تھا, مگر اگر مفتی صاحب لے کے چل رہے ہیں میں ان کو آنر کر رہا ہوں, تو وہ آپ ان کے طریقے سے چلیں جیسے وہ لے کے چلنا چاہ رہے نہیں, میں یہ چاہ رہا ہوں ٹھیک کہ ہے جی وہ سر. تھوڑا اپنی بات مکمل کر لیں, اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. جی ہیں. تو ضرور فرشتے نے تو ضرور. لکھ دیا کہ کس دن اس کی موت ہونے والی ہے بندے کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ چاہتا تو بھی اس کو بدل نہیں سکتا, تو یہ تو تو فری ول آپ کا کی, اینڈ ہے. آپ اپنی موت خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ کیا موت جی میں نہیں آپ کو واقعی فری ول ہے؟ نہیں, میں اپنی موت کو خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہوں, لیکن میں اپنی ڈیڈز کو خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں نا. نہیں, آپ نے موت کی مثال دی نا, فرشتے نے لکھ دیا اس دن مرے گا, بالکل ہاں اسی دن مرے گا. اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا ایک آدمی اپنی موت خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آج مجھے نہیں مرنا کرتا, چاہیے کل نہیں؟ کون نہیں ڈیسائیڈ کرتا. کرتا ہے؟ لیکن آپ اگر اسپیسیفک کون ڈیسائیڈ سچویشنس کرتا لوگے, ہے؟ نہیں. کوئی بھی نہیں کرتا میرے ورلڈ ویو میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعتبار سے جو آپ نے مثال دی ہے موت کی, اس میں فری ول آپ کو نہیں ہے. اب ایک اور مثال پوچھتا ہوں, آپ کتنا کمائیں گے کتنا نہیں, اس میں فری ول آپ کو ہے؟ اس میں فری ول ہے کہ میں اپنے کریئر پہ کتنا فوکس کر کے پڑھا لکھا ہوں, تو اس سے میرے کو کتنی نہیں, اچھی ڈگری میں ملی نے ہے. آپ سے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ آپ کتنا کمائیں گے ہاں کتنا ایگزیکٹلی, نہیں, اس میں آپ کو فری ول ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. نہیں ہے. میں اس کی کیسے مثال نہیں ہے دیتا سر؟ ہوں آپ کو, میں اس کی مثال دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے, آپ اپنی ڈگری بتائیے کیا آپ نے پڑھ رکھا ہے؟ بی ٹیک. بی ٹیک کیا ہوا ہے. آپ کی کلاس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے بی ٹیک کیا ہے, جی آپ اکیلے تو نہیں ہوں گے. سب کی سیلری ایک ہی ہے؟ نہیں, سب کی سیلری ایک نہیں ہے. اچھا, سب اچھی سیلری چاہتے ہیں, کسی کی کم ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی. بالکل. تو جو اچھی چاہتا ہے اس کو اچھی نہیں مل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو رزق ملنے میں فری ول نہیں ہے. لیکن اگر ایک میں جیسے میں ہوں, تو میرے سامنے اگر دو آپشنس آئے تھے, ایک ماس ریکروٹر آیا تھا, وہ بولا تھا 4 lakhs پر ایئر کا آپ کا پیکیج رہے گا, اور ایک دوسرا آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں 12 lakhs پر آپشن اینم دوں گا. لایا کون تھا؟ بات یہ نا, آپ خود تو نہیں لائے تھے نا, وہ تو آ گئے آپ کے سامنے, آپ نے چوز کر لیا. ایگزیکٹلی. اور فری ول لایا اس کون تھا؟ سے فری ول کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. فری ول کا اس سے لینا دینا ہے کہ میں اس میں سے کون سا آپشن چوز کروں گا, رائٹ؟ نہیں, اس کا فری ول سے لینا دینا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ایک آدمی اپنی سیلری زیادہ چاہتا ہے, وہ زیادہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے سامنے آپشن کریٹ کر کے کوئی نہ لے کر آئے, اور اس آپشن لانے میں اس کو کوئی فری ول نہیں ہے. وہ لک ہاں, ہے, پیور آپشن لک ہے. لانے میں آپ کے سامنے 2 آپشن آ گئے, 4 لاکھ والا 3 لاکھ والا. وہ 4 لاکھ والا کبھی نہ آتا, آپ 3 لاکھ پہ رہتے.
ہاں اوکے، سو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام ایسا کہہ رہا ہے کہ آپ جو آپ کے سامنے آپشنس پریزنٹ ہو رہے ہیں وہ خود آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. So obvious سی what بات ہے، سب so بہت what I'm ویل نون trying to فیکٹ ہے. say what I'm trying to میں say کہ ان سر ایگزامپل کوئی سے میں نے سیکنڈ جو لیجیے بات پلیز. بتایا، میں نے ایگزامپل سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بہت سی چیزوں میں آپ کے ورلڈ ویو اور میرے ورلڈ ویو کے مطابق انسان کو فری ول نہیں ہے. اب فری یہ ول فری کا ول جو کا معاملہ ہی نہیں ہے نا. پر یہی تو پھر آپ سمجھ نہیں رہے. اب فری ول کی جو بات آتی ہے نا وہ کیا کہاں آتی ہے؟ اسلام میں. جب آپ اسلام سے پوچھتے ہیں ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فری اچھا ول دی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ایک انسان کو راستہ دکھلا دیا، اب چاہے وہ ہدایت والے راستے پر چلے اور چاہے وہ نافرمانی والے راستے پر چلے. تو جو بخاری کی حدیث ہے وہ تو اس کے بھی خلاف جاتی ہے، پر دیٹ از سیپریٹ تھنگ. وہ خدا کے میرا جو علم کے سوال ہے تعلق سے ہے. ٹھیک ہے اوکے، اس کو سائڈ میں رکھتے ہیں. میں میرا جو جی بیسک سوال یہ ہے کہ فری ول کا وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس میں آلریڈی اویلیبل آپشنس ہیں. آلرائٹ، آپ کے پاس آپشنس اویلیبل ہیں، وہاں پہ آپ ایک کو چوز کر رہے ہو. یہاں پہ اپنی فری ول آپ ایکسرسائز کر سکتے ہو. آپ جو میرے کو چیز دے رہے ہو وہ آپ ایسی چیز دے رہے ہو جہاں پہ اپنی فری ول کو ایکسرسائز کیا ہی نہیں جا سکتا، اور جہاں پہ فری ول کو ایکسرسائز نہیں کیا جا نہیں، آپ سکتا کے وہ پاس فری ول کے آپشن ہے، دائرے سے باہر ہے. آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپنی تنخواہ زیادہ کر لیں یا کم کر لیں. یہ خواہش کرنے کا تو آپشن ہے، لیکن اس خواہش پر آپ ہاں عمل نہیں کر سکتے. دیٹس دا پوائنٹ کہ ہاں آپ کی جو انکم ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی، دیٹ از وائی اٹ از آؤٹ آف دا نیریٹو آف فری ول. جی اوکے، خیر. تو اب جو ہماری فری ول کے اندر جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ اگر میرے پاس میں 2 پیکج آفر آئے ہیں تو میں اس میں سے کون سا چوز کروں گا. تو اگر میں اس میں سے 3 lakhs والا چوز کر دیتا ہوں تو اللہ نے وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور اگر میں 4 والا کر لیتا ہوں تو وہ بھی لکھا ہوا تھا. لکھا ہوا سے مراد کیا ہے؟ لکھا ہوا سے مراد ہے آپ کی صحیح بخاری کی 3208 اس میں لکھا ہے ابھی تو کہ آپ نے اس کو سائڈ کیا ہاں اور میں نے اس کا جواب بھی اس دیا. کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اس کا مطلب لگتا ہے ریموو ہو گئے نتھی کر رہے ہیں ایک نہیں دوسرے آپ سے. ہیں. میں جی ہوں جی جی. تو آپ جب کہہ رہے ہیں نا کہ لکھا ہے تو اس لیے میں نے پوچھا لکھے کا مطلب کیا ہے. وہ حضرت نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا. کسی چیز کا لکھا ہونا یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی ڈائریکٹر یا کوئی رائٹر اسکرپٹ لکھتا ہے تو ایکٹرز کو اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے. ایسا جبر نہیں ہے. اللہ کا علم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کے نالج کے مطابق اس نے چیزیں لکھی. جیسے انسان کو میں نے کئی چیزوں کے اندر پریڈکٹ کرتے دیکھتا ہے، ان کی پریڈکشن بالکل ٹھیک نکلتی ہے. وہ تو علام الغیوب ہے، اس کے لیے پاسٹ پریزنٹ فیوچر ایک ہی جگہ پر ہے. یہ چیز ہے. دوسری چیز کا آپ میں یہ جواب دیکھیں دینا چاہ رہا تھا عامر بھائی کہ اس موضوع پر میری ایک ویڈیو ہے، اگر آپ ڈالیں گے نا کہ خدا کے علم کا کیا مطلب ہے اور کیسے اس کا علم جو ہے وہ ہماری فری ول کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک لمبا، اور اس پر میں میرے آڈینس تو بتائیں گے کہ اس موضوع پر میں کتنی مرتبہ بات کر چکا ہوں. تو آپ اگر پلیز اس پہ جائیں، چونکہ آلریڈی اتنا ٹائم ہو گیا، میں نے آپ کو دیکھا لے لیا، ورنہ بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کو لینا نہیں تھا. تو یہی تھا. آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اور انشاءاللہ پھر اگر اس پر کوئی سوال ہے تو اگلے ہفتے ضرور تشریف لائیں، شروع میں آ جائیں تاکہ پھر آپ سے تفصیل سے بات ہو سکے. اب آلریڈی سر ایک میں نکلنے سے 4.25 پہلے گھنٹے چھوٹی ہو سی گئے. بات رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں چھوٹی سی بات رکھ دیتا ہوں کہ اللہ نے جو پہلے سے جو علم اس کا ہے اللہ کا، اس میں تو چینج نہیں آ سکتا ہے، وہ تو انچینجیبل ہے، رائٹ؟ بالکل بات کریں، پوری کر لیں، سوال رکھ لیں. تو جب اللہ کا علم انچینجیبل ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی فری ول کو اتنا ہی ایکسرسائز کر سکتا ہوں جتنا اللہ نے ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہے میرے لیے. زبردست. اب سن لیں، ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہے. یہ دیکھیں یہ فرق آ گیا. پہلے آپ علم کہہ رہے ہیں اور ڈیسائیڈ کہہ رہے ہیں. علم ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. میں مثال کے طور پہ یہ کہوں کہ آپ دائیں مڑیں گے، یہ میرا نالج، میں ڈیسائیڈ کہاں سے آ گیا. اب آپ فرق سمجھنا، یہ ہے فرق یہ ڈیسائیڈ نالج میں اور عامر بھائی ایک منٹ سنیے گا، بات بدل جائے گی. بولیں. نالج میں اور ڈیسیژن میں فرق ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. آپ کو کیا پتا ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. تو آپ کیسے پتا چلے گا کہ وہ افیکٹ ہوا ہے آپ پر جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کیونکہ اٹ کی ناٹ ہیپن ادروائز اکارڈنگ ٹو یور تھیولوجی. نہیں، وائی؟ کس نے کہا نہیں ہو سکتا ادروائز؟ اچھا جو ایک منٹ رکیں، جو ادروائز والا سین ہے وہ بھی آپ کے نالج میں نہیں ہے. تو ادروائز ہو یا دس وائز ہو یا ایلس وائز ہو، وہ آپ کے نالج میں ہی نہیں ہے. یہی ہم کہتے ہیں جب کوئی بندہ تقدیر کو، اقبال کا ایک شعر تھا، وہ کہتا ہے عمل سے آری ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. جو تقدیر کا بہانہ بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ جنت جہنم کیا ملنی ہے یار، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کو خبر ہے کہ اللہ کے علم میں کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں ہے. تو ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں وہ تقدیر پر؟ یاد رکھیں، یہ تب ہو سکتا جب آپ کو پتا ہوتا کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے. یہی وجہ ہے. میں ایک پوائنٹ رکھتا کرتا ہوں، پنیت بھائی ذرا غور سے سنیے گا. قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اتنے کفار تھے. کیا آپ نے کبھی، آپ کو تعجب ہوا ہے، سرپرائز ہوا ہے آپ کو یہ سوچ کر کہ کسی بھی کافر کا نام قرآن کے اندر نہیں ہے؟ ایک دو کو چھوڑ کے، وہ بھی پریڈکشن تھی اس لیے کہ اس میں نبوت کی دلیل تھی. کافروں کا نام نہیں ہے. پتہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی، یاد رکھیں،
اللہ نے کبھی بھی اس تقدیر کو یا اس علم کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا جو ان کے لیے آزمائش کا باعث بن سکے. مثال کے طور پر موت کا نالج ہونا. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ اتنے دنوں میں اس وقت اس طرح مرو گے, آپ کا جینا حرام ہو جائے گا. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ لوگوں کے دلوں کا راز کہ آپ کی وائف آپ کے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں, آپ کے پیرنٹس آپ کے اوریجنل ہیں کہ نہیں, آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ وجہ ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کو مخفی رکھا انٹینشلی, اس کا پلان. کیوں؟ کیونکہ لوگ سروائیو کر سکیں اور اس میں چیلنجنگ پوزیشن رہے. ورنہ اگر یہ ظاہر کر دیا جاتا کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا, جہنم میں جائے گا, یہ چیز ہوگی, اس طریقے سے ہوگی, ان کی اپنی اسٹرگل ختم ہو جاتی ہے. ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ یاد رکھنا چاہیے. بس سر ایک باری باری نا پلیز سر, کافی سارے ایک ساتھ سٹیک ہو جاتے ہیں ورنہ. تو آپ نے پہلے بولا تھا ڈیسیژن اور نالج. میں تو دیکھیں عامر بھائی گزارش کروں گا کہ اس بات کو یہیں ختم کریں, چونکہ یا کم سے کم میں پھر اجازت چاہوں گا. اور بہت دیر بالکل نہیں ختم کرتے ہیں حضرت. میں بھی تقریباً 4.25 گھنٹے سے آلموسٹ اسٹارٹ سے بیٹھا ہوں. تو پنیت بھائی آپ اگر اگلے ہفتے آ جائیں تو اس موضوع پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہو جائے گی, کیونکہ جلد بازی میں بات صحیح نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے, کم سے کم میں تو بول نہیں پا رہا. ٹھیک ہے سر, کوئی بات نہیں, اگلے ہفتے آتے ہیں. جی وہ آپ سبسکرائب کر لیں گے, اور اگر وہ آ جائے گا آپ کی اس پہ نوٹیفیکیشن جب میں لائیو آؤں گا انشاءاللہ اسی وقت آتا ہوں. تو چلے ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت بھائی. ختم کرتے ہیں, بہت 4.25 گھنٹے ہو گئے, اور ہماری بہت بڑی آڈینس جو ہے وہ انڈیا پاکستان سے, ہم ان کو فجر مس نہیں کرانا چاہتے. تو کوئی بات نہیں جی, مگر حضرت یہ چیز ہے کہ آڈینس ماشاءاللہ آپ کی ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے, بڑی انگیجڈ ہے. الحمدللہ انگیجڈ ہے ماشاءاللہ. چلیں جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. ہمارے سینس آف اسلام صاحب, حافظ صاحب, اور اسی طریقے سے شروع میں حبیب ندوی صاحب بھی بہت دیر تک رہے, اور عامر بھائی, آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. آج کچھ گفتگو بڑی اچھی رہی, خصوصاً وہ جو آریہ سماجیوں کے ساتھ ہوئی ہے, وہ زبردست, لازوال اور لاجواب گفتگو ہے. الحمدللہ جزاک اللہ حضرت, بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. چلیں جی ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.